ایک کسی نے مجھے اشتہار بھیجا کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اشتہار کا مضمون یہ تھا کہ اپنے مرحومین کی قضا نمازیں انتہائی مناسب ریٹ پر پڑھوائیں۔ آج اگر آپ کسی کی نماز پڑھوائیں گے تو کل کوئی آپ کی نماز بھی پڑھوائے گا۔ تو دیکھیں یہ ایسی بیچارے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح پیسہ کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں چھوڑتے اور سادہ لوہ مسلمانوں کو پاگل بناتے ہیں۔ عبادات تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک خالص بدنی عبادت جیسے نماز روزہ، خالص بدنی کا مطلب جس میں پیسے کے خرچ کا کوئی دخل نہ ہو، اور ایک ہوتی ہے خالص مالی عبادت جس میں جسمانی مشقت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جیسے قربانی کرنا ہے اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ فطر ادا کرنا، اور ایک ہوتا ہے ان دونوں کا مجموعہ کہ اس میں عمل بھی ہوتا ہے، محنت مشقت بھی، اور پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے جیسے حج۔ تو یاد رکھیں بدنی عبادت میں کسی کی نیابت نہیں ہو سکتی، کوئی ہمارا نائب نہیں بن سکتا، یا تم میری طرف سے نماز پڑھ لو یا بعد میں میری نمازیں پڑھوا دینا، پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ اس کا اگر آدمی زندگی میں نماز ادا نہیں کر سکتا، اتنا مجبور لاچار ہو گیا ہے تو فدیہ دے دے، اور یا پھر مرتے وقت وصیت کرے، اس کے مال سے فدیہ ادا کیا جائے، لیکن کوئی دوسرا پڑھ نہیں سکتا ہے۔ اور جو مالی عبادت ہے یہ بغیر کسی عذر کے بھی ایک دوسرے کی اجازت سے ادا کر سکتا ہے، اور جو حج ہے مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ، یہ اگر کوئی صحیح شرعی عذر ہے تو ہم کسی کو اپنا نائب بنا سکتے ہیں، اگر صحیح شرعی عذر نہیں ہے تو پھر ہمیں خود ہی ادا کرنا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بہت ہی بزرگ ہو گئے ہیں اور اب حج کی مشقت برداشت کرنا ان کے بس کی بات نہیں، کوئی بہت ہی دائمی بیمار ہے اور اس بیماری کی وجہ سے نقاہت اتنی رہتی ہے کہ حج نہیں کر سکتا، تو وہ حج بدل کروا سکتے ہیں۔ لیکن ایک صحت مند آدمی یہ کہے کہ یار تو میری طرف سے حج کر لے، میں کہاں اپنے کاروبار سے وقت نکال کر جاؤں گا، اب کوئی کر بھی لے گا تو ان کی طرف سے حج ادا نہیں ہوگا۔ گویا کہ جو عبادت مالی اور جسمانی دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، یا اس کی مشقت کا مجموعہ ہے، مالی خرچ کا مجموعہ ہے، تو پھر اس میں نیابت اس وقت جائز ہے جب کوئی صحیح شرعی عذر ثابت ہو جائے۔